الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 تا 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اذ یغشیکم النعاس، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت تم پر ڈال دیا نیند کو، جس وقت تم پر ڈال دیا اونگ کو، امانۃ منہ، اپنی طرف سے امن کے واسطے، اپنی طرف سے تسکین کے واسطے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتارا تم پر، من السماء ماء، آسمان سے پانی، لِيُطْهِرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کرے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نجاست کو، وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ مضبوط کرے، عَلَى قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر، اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے جما دے، مضبوط کر دے، جما دے، ثابت کر دے۔ اذ یوحی ربک، جس وقت وحی کی تیرے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، سو تم ان ایمان والوں کو مضبوط کرو، فثبتوا الذین آمنوا، سو تم ان ایمان والوں کو دلوں کو مضبوط کرو، سألقی، ان قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کافروں کے دلوں میں رعب کو، فاضربوا، سو مارو تم، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم، اور مارو تم ان کے،
کل بنان، ہر پور پر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسول، اور اللہ کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ، سو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں، ذالکم فذوقوہ، سو یہ بس چکھو تم اسے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ گزشتہ آیات کریمہ سے ہی ایمان والوں پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ فرماتے چلے آ رہے ہیں، اور غزوہ بدر کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، جو ایمان والوں پر اللہ کا جو انعامات ہوئے، ان میں پہلا انعام، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جو آپ پیچھے سن چکے، اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے حق کے ساتھ اللہ نے غزوہ بدر کے لیے نکالا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ دوسرا انعام ایمان والوں پر، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ کا وعدہ تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک سے تمہارا سامنا ہونا ہے، اور وہ گروہ ایسا ہے جو مسلح افواج پر مشتمل ہے، اور اس سے مقابلہ ہونا ہے، اور اس سے اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا کہ اللہ اس سے تمہیں کامیاب کرے گا، فاتح بنا کر واپس لوٹائے گا، حق کو اللہ رب العزت ثابت کرے گا، اور اس جہاد کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے کافروں کی جڑ کو کاٹ دے گا اور باطل ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے گا، طاقت کو کمزور کر ڈالے گا۔ تیسرے انعام کا کہ جب مسلمان غزوہ بدر میں پہنچے تو اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے، دعائیں مانگ رہے، یا اللہ 313 تعداد ہے، مختصر سی یہ جماعت ہے، اور مد مقابل 1000 مسلح افواج ہے، تو آپ ہماری مدد فرمانا، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں، سواریاں نہیں جتنے کہ ان کے پاس ہے، تعداد میں بھی کم ہے، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ تیسرا انعام اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا کو قبول فرمایا کہ فاستجاب لکم، تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، اور قبولیت کی شکل یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دعا قبول ہو گئی، اور چوتھا انعام یہ، دعا کی قبولیت کے بعد کہ اللہ تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا، اور اللہ نے 1000 سے لے کر 5000 تک فرشتوں کی ان ایمان والوں کے لیے مدد کے طور پر اتارے، جنہوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھایا اور کافروں پر رعب کو ڈالا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انعام مسلمانوں پر چوتھا فرمایا۔ اور پانچواں انعام یہ کہ اللہ رب العزت کی مدد اتری اور مسلمانوں کے دل مطمئن کر دیے اس خوشخبری کے ذریعے کہ اللہ نے تمہارے لیے مدد کو فرشتے اتارے ہیں۔ چھٹا انعام یہ جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا،
جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں اونگ ان کے آنکھوں پر مسلط کر دی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان 313 غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے اور کافر لوگ بھی میدان بدر کی طرف روانہ تھے، تو مسلمان بدر کے مقام پر پہنچ کر ایسے جگہ پر پڑاؤ ڈالا جو جگہ جو ہے ہم نیچی تھی، اور بلند جگہ پر کافروں نے پڑاؤ ڈالا، اور بلند جگہ پر میدان بدر کی جو بلند جگہ تھی اس جگہ پر چشمے تھے، اور وہ جگہ بنسبت نیچے والی جگہ کے اچھی تھی، لڑائی کے لیے کارآمد تھی۔ تو مسلمانوں نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جو جگہ نیچی تھی، اور ریتلا میدان تھا اور اس پر چلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس جگہ پر پہنچ کر حضرت وہاب بن منذر جو ہے ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں پر جو ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مرضی سے ڈالا ہے، اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، وہ جو تھوڑا سا اونچا مقام ہے اور چشمہ ہے جہاں پر مکی سردار موجود ہیں، وہاں جا کر اس چشمے پر ہمیں قبضہ کرنا چاہیے اور وہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی رائے پسند آئی اور اس کے حق میں دعا فرمائی، اور اس جگہ پر پہنچ کر چشمے پر قبضہ کیا اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیا جائے جس میں آپ ہوں، آپ کی سواری ہو، تو تاکہ جب ہم میدان جنگ میں ان کافروں سے لڑائی کریں، خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو جائے یا ہم سب شہید کر دیے جائیں، تو آپ یہاں سے مدینہ پہنچ جا سکتے ہیں، اور مدینہ میں بہت سارے مسلمان ہیں جو آپ پر اپنی جان، تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ ہمارا مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے اور اتنے بڑی جماعت سے ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی مدینہ میں نہ رکتے۔ تو آپ وہاں جائیں گے تو مسلمان وہاں جو رہ چکے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ ان کے ذریعے دین کا کام اور زیادہ مضبوطی سے کر سکیں گے، اللہ کے نام کو بلند کر سکیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر ان کے حق میں دعا فرمائی، اور آپ کے لیے خیمہ لگ گیا۔ آپ اس خیمے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے، اور اس خیمے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور اس خیمے کے باہر، اس سائبان کے باہر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے۔ تو یہ جمعے کی رات تھی اور جمعے کا اگلا دن تھا، اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور 17 رمضان تھی جس میں یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اب مسلمان اللہ سے فریاد کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو مدد کے طور پر بھیجے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوئی، تو اسی رات میں چونکہ جس جگہ پر تھے وہ ریتیلا میدان تھا، جس کے اندر سواری کا چلنا، جانوروں کا چلنا، انسانوں کا چلنا
بہت مشکل تھا، ریت پر چلنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو جو اونچا ٹیلا تھا اس پر یہ کافر لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہ ہموار جگہ تھی، وہ مضبوط جگہ تھی، وہاں لڑنا آسان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ انعام فرمایا کہ اللہ نے بارش کا نزول فرمایا۔ جس جگہ پر مسلمان موجود تھے اس جگہ پر بارش کم ہوئی، اور جس جگہ پر کافر لوگ موجود تھے اس جگہ پر بارش زیادہ ہوئی، تو زیادہ بارش کی بنا پر ان کی جگہ دلدل بن گئی، اور جو مسلمانوں کا مقام تھا اس جگہ پر کم بارش ہونے کی بنا پر وہ جگہ مضبوط ہو گئی، اور اس پر قدم پھر جمنے لگے، اور وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ کارآمد بن گئی جگہ۔ تو یہ اللہ کی مدد اتری۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں اس جنگ کے میدان میں مسلمانوں پر اونگ کو مسلط کر دیا۔ اب اونگ کا میدان جنگ میں آنا، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نماز کے اندر نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نیند کا آنا، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل کو اور جسم کو کے لیے سکون کا ذریعہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایک لمبا سفر کر میدان بدر میں تشریف لائے، اور تھکان تھی، تھکاوٹ تھی، اور جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری تھی۔ تو جب ان پر نیند آئی، اونگ آئی، تو اس کی بنا پر ان کی جو تکان تھی، تھکاوٹ تھی، اللہ رب العزت نے اسے چستی میں بدل دیا، اور ان کی تکان دور ہو گئی۔ تو مسلمان تازہ دم ہو کر پھر اس میں لڑائی میں کافروں سے لڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونگ نے گھیر لیا۔ جب آپ کی آنکھیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو ہے خوشی کے آثار نمایاں تھے، اور اپنے صاحبان سے باہر آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان لگے، وہ دیکھو اس ٹیلے کے پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اور پھر یہاں تک بتلایا کہ اس جگہ پر ابو جہل نے قتل ہونا ہے، اور اس جگہ پر فلاں کافر نے مرنا ہے، اور اس جگہ پر فلاں سردار نے مرنا ہے۔ تو ایک ایک جگہ کا اشارہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کے لیے، میدان بدر میں موجود ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، تو وہ ذکر کیا ہے؟ تو آیات کریمہ کو اب سماعت فرمائیے۔ اذ یغشیکم النعاس، جس وقت تمہیں ڈھانپ لیا اونگ نے، امانتم منہ، اپنی طرف سے سکون کے واسطے، تاکہ اللہ تمہیں سکون عطا فرما دے، تمہاری تکان کو دور کر دے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے۔ پاک کس چیز سے؟ جو بے وضو تھے وہ باوضو ہو جائے، کسی پر اگر غسل فرض ہے تو وہ غسل کر لے۔ تو اللہ کو اور مسلمانوں نے وہ گڑھے کھود کر بارش کے پانی کو جمع کر چشمے بنا لیے، تو اس سے وہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر سکتے تھے۔ اور دوسرا کس چیز سے پاک؟ کہ پانی سے جو اللہ نے پاک کیا وہ یہ کہ شیطانی گندگی کو دور کیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کرے تم سے شیطانی نجاست کو۔ جو شیطان ان کے دل میں یہ بات میدان بدر میں ڈال رہا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری تعداد اتنی کم نہ ہوتی، تم حق پر ہوتے تو تم ان سے زیادہ وسائل والے ہوتے، دشمنوں سے زیادہ وسائل والے ہوتے، تم حق پر ہوتے تمہیں ایسا مقام نہ ملتا پڑاؤ ڈالنے کے لیے جیسا کہ اچھا اور بہترین مقام ان کافروں کے لیے ملا۔ تو یہ اس طرح کے وسوسے شیطان دل میں ڈال رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے بارش کو نازل فرمایا، ان کو مسلط فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے شیطانی نجاست ختم ہو جائے۔ شیطانی نجاست، شیطانی گندگی کیا؟ وسوسے جو شیطان کی طرف سے ایمان والوں کے دل میں آ رہے تھے کہ وہ دور ہو جائیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے جب میدان
مضبوط ہو گیا۔ ریت جب جم گئی تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے نے یقیناً بڑھنا تھا، اور نیند جب آئی، تکان دور ہو گئی تو مسلمان چست ہو گئے، اور ان میں اور زیادہ پھر ہمت اور جذبہ پیدا ہوا کافروں سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بارش کا نزول، یہ ان کا نزول اس لیے فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو، تمہارے جو ہے قدموں کو جما دے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ ایمان والوں کی مدد نصرت کے لیے زمین پر اترو اور ایمان والوں کی مدد کرو۔ تو اللہ نے فرمایا تم اکیلے نہیں جا رہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب فرشتے بھی آ رہے، اللہ بھی آ رہا ہے۔ اب اللہ جا اس کی مدد کے لیے آ جائے تو اس کو کس چیز کی پھر ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ کی اکیلی ہی ذات اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتوں تمہارا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تم مضبوط کرو، ایمان والوں کے دلوں کو تم مضبوط کرو۔ اب فرشتوں کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ایمان والوں کے دل مضبوط ہونا، کہ ایمان والوں نے جب دیکھا یہ پیلے عمامہ باندھے ہوئے لگاتار آسمان سے تہیں بنی ہوئی اور فرشتے تہ بہ تہ زمین پر اتر رہے، تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے ایمان والوں نے دیکھا تو ان کے دل خوشی سے مچل اٹھے، اور ان کے دلوں کو ان کے دل مضبوط ہو گئے کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اور پھر فرشتوں کو دوسرے ہدایت کیا دی گئی کہ جب تم زمین پر اترو اور ان کافروں سے لڑو، اور ان کافروں سے جب تم لڑو تو تم نے کرنا کیا ہے، کس طرح ان سے قتال کرنا ہے؟ فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے تم نے کافروں کے دلوں پر اپنے رعب ڈالنا ہے۔ یقیناً جب کافروں نے دیکھا اتنی بڑی جماعت جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور سروں پر عمامے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے گئے اور آسمان سے اتر رہے، تو ان کافروں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف ان کے دلوں پر مسلط ہو گیا، وہ ڈر گئے اور وہ گھبرا گئے۔ تو یہ فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہوئے ان کے قدم اکھڑ گئے، اب وہ واپس پلٹنے لگے، کمزور ہو گئی ان کی طاقت۔ اور پھر فرشتوں کو دوسری ہدایت کیا دی گئی؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، گردنوں کے اوپر اپنی تلواروں کا استعمال کرو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر پورے پر۔ تو پوروں پر مارنے کا حکم ہوا، گردن پر مارنے کا حکم ہوا۔ تو یہ اللہ نے اس طرح مسلمانوں کے ایمان والوں کی مدد نصرت کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ یہ کیوں ایسا کیا ان کافروں کے ساتھ؟ اس لیے کیا، اللہ نے اس کی وجہ بتلائی کہ ان کافروں کو کیوں اس طرح دنیا ہی کے اندر یہ عذاب کا سامنا کرنا پڑا، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو بہت بڑا ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے عذاب ان پر بھیجا کہ تھوڑی سی تعداد ایمان والوں کی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اپنی مدد کے طور پر فرشتوں کو اتار دیا اور ان کافروں کو ذلیل اور رسوا کر میدان بدر سے ان 70 کے قریب ان کو افراد کو مارا گیا۔ بڑے بڑے سردار اس جنگ کے اندر مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگے۔ تو یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا کہ کیوں مرحلہ آیا لڑائی کا، جہاد کا، جنگ کا؟ یہ اس لیے ہوا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو ایسے مخالفین اللہ، مخالفین رسول، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ معمولی عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سو بے شک اللہ سخت ترین عذاب ایسے لوگوں پر مسلط کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا،
جو مسلمانوں نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کر میدان بدر سے انہیں بھگایا نکالا، اور 70 کے قریب ان کے مارے گئے، 70 کے قریب ان کے گرفتار ہوئے، بڑے بڑے سردار سارے کے سارے اس جنگ کے اندر مرے، ذلیل ہوئے اور جہنم واصل ہوئے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا۔ آخرت کا عذاب ذالکم فذوقوہ، یہ عذاب دنیا کا تھا جو اسے تمہیں اے کافرو جسے تم چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب اللہ آخرت کا عذاب کا بھی ذکر کیا۔ دنیا میں تو تم پر یہ عذاب آیا اے کافرو، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم کی صورت میں عذاب ان کا منتظر ہے۔ دنیا میں تو عذاب ان کو ہوا کہ ذلیل اور رسوا ہو کر اور جہنم واصل ہو کر اس دنیا میدان بدر سے ان کے قدم اکھڑے ہیں، ان کے لوگ مارے گئے، ان کے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے لوگ دم دبا کر میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب جہنم کی صورت میں ان کا منتظر ہے، اور وہ بہت سخت عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب کی ایک جھلک ان کو مل چکی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے جس کا سامنا ان کافروں کو کرنا پڑے گا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے مزید اپنے انعامات کا ذکر فرمایا جو مسلمانوں پر ہوئے، ایمان والوں پر ہوئے، اور اپنی مدد و نصرت کا ذکر فرمایا، اور کافر لوگوں کی ذلت کا تذکرہ فرمایا۔ آگے مزید اسی غزوے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی